وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. سورہ عصر کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ مختصر سی صورت ہے اور اس کا جو پہلا ہی کلمہ ہے وہ قسمیہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ وقت کی قسم اٹھائی ہے. اس ایک والعصر کے جملے سے ہی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس چیز کی اللہ نے قسم اٹھائی ہو وہ معمولی چیز ہو سکتی ہے. لہذا اسی سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت کی بہت بڑی قیمت ہے, بہت بڑی عظمت ہے, بہت بڑی قیمت ہے. جب اللہ جس کی قسم اٹھا لے, یہ قسم ہے زمانے کی یا وقت کی, کہ انسان خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر, نقصان کر رہا ہے انسان اپنا, سوائے ایمان والوں کے اور اعمال صالحہ والوں کے. اور جو ایمان اور اعمال صالحہ کی نصیحت کریں, وتواصوا بالحق, اور اس نصیحت کے کرنے میں جو مصیبتیں آئیں اس پر صبر کریں, بس یہی لوگ فائدے میں ہیں. تو آج تو بس اتنا عرض کرنا ہے صرف والعصر کے متعلق کہ زمانہ یا وقت, اس کی اللہ سبحانہ و تعالی نے جب قسم اٹھائی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ معمولی نعمت نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی بطور تنبیہ کے فرماتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان, کون سی نعمتیں ہیں, کون کون سی نعمتوں کو تم اے انسانوں اور جنوں تم جھٹلاؤ گے. جھٹلانا دو طرح سے ہوتا ہے, ایک تو زبان سے تکذیب کرنا کہ نہیں ہم نہیں مانتے, اور ایک یہ ہے زبان سے تو اقرار کرنا مگر عمل سے اس کا عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے, یہ گویا کہ جھٹلا رہا ہے اس نعمت کو. تو یہ بھی یہ تکذیب عملی ہے, عمل سے جھٹلانا. تو آج معاملہ یہی ہے, ہم مانتے تو ہیں کہ بھائی وقت بہت قیمتی چیز ہے, مگر جن جن چیزوں میں ہم اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے عمل سے یہ بات جھٹلا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس نعمت کی کوئی قیمت نہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی تنبیہ کے طور پہ فرماتے ہیں کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. آگے آ جائیں, قریب آ جائیں, قریب قریب ہو کے بیٹھ جائیں. حرکت میں برکت ہے. آپ ایک شعر بھی سن لیجئے, حرکت میں برکت ہے, یہ تو کہاوت ہے نا. اب شعر سنیے, یہاں پر جہاں تک جگہ پائیے گا, یہاں پر جہاں تک جگہ پائیے گا, کھسکتے کھسکتے چلے آئیے گا. تھوڑا سا آگے آگے کھسکتے ہوئے قریب چلے آئیے. تو یہاں پر جہاں تک جگہ پائیے گا, کھسکتے کھسکتے چلے آئیے گا. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ مضمون ادا فرمایا ہے, وہ میں نے شاید پہلے بھی پڑھا تھا کہ چے نشستی دور چوں بیگان گا, اندر آ در حلقہ دیوان گا. دور بیگانوں کی طرح, غیروں کی طرح دور کیوں بیٹھا ہوا ہے,
دیوانوں کے حلقے کے اندر آ جا، دیوانوں کے حلقے کے اندر آ جا۔ کیوں؟ دیوانوں کے حلقے کے اندر آنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ مولانا روم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، عجیب آدمی ہے یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ، عجیب آدمی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسب با اسقا یقین خوشتر روت، راہ سنت با جماعت خوشبوت۔ اسب با اسقا یقین خوشتر روت، کہ ایک سرکش گھوڑا اگر اس کو تربیت یافتہ گھوڑوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے، سرکش گھوڑے کو تربیت یافتہ گھوڑوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے کچھ دن، تو وہ اس کی سرکشی دور ہو جاتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے مصرے اسب با اسفا یقین خوشتر روت، یقیناً صحیح ہو جائے، یقین کا لفظ لائے مولانا روم رحمۃ اللہ کہ یقیناً ایک سرکش گھوڑا اگر کیا کہتے ہیں تربیت یافتہ گھوڑوں کے درمیان کچھ دن رہ لے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یقیناً صحیح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اب یقین کا لفظ کیسا استعمال کیا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور پھر اگلے مصرے میں فرماتے ہیں راہ سنت با جماعت خوشبوت، راہ سنت با جماعت خوشبوت۔ کسی شیخ اور اللہ والے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے راستے کو طے کرنا، کسی شیخ کی سربراہی میں، اس کی نگرانی میں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری سرکشی دور ہو جائے گی تربیت یافتہ لوگوں کے درمیان رہنے سے۔ شیخ تربیت یافتہ ہوتا ہے، اس نے اللہ والوں سے تربیت لی ہوتی ہے، اس کے ساتھ رہنے سے ہمارے نفس کا سرکش گھوڑا بھی صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیے مولانا روم نے کس مضمون سے کیا مضمون ثابت کیا ہے کہ ارے بھائی جب گھوڑا صحیح ہو سکتا ہے تو ہم تو انسان ہیں۔ جب گھوڑا کہتے ہیں جب کوئی کام صحیح نہ کر رہا ہو، کہتے ہیں بھائی تم انسان ہو یا گھوڑے ہو، اور اگر زیادہ غصہ آ جائے تو کہتے ہیں انسان ہو یا گدھے ہو۔ مگر ذرا سا اگر تھوڑا سا ناگواری غصہ نہیں ناگواری، تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں بھائی انسان ہو یا گھوڑے ہو۔ اگر غصہ آ جائے تو کہتے ہیں انسان ہو یا گدھے ہو، یا انسان ہو یا جانور ہو، بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو جب گھوڑا صحیح ہو سکتا ہے، گھوڑا اور صحیح یقیناً صحیح ہو جاتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے صحیح نہ ہوں گے؟ لہذا نالائق کا نا لائق آدمی کے پاس جانے سے نالائق آدمی کا نا جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور وہ بھی لائق ہو جاتا ہے۔ نالائق کا نا جو ہے نون الف یہ ہٹ جاتا ہے، لائق آدمی کے پاس جانے سے نا ہٹ جاتا ہے، پھر وہ بھی لائق ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ وقت اور یہ زمانہ اس کی قسم اٹھائی ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ میں عرض کروں کیسے بتاؤں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہوں گی، میری امت کی عمریں، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی جو عمریں ہوں گی وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، 60 سے 70 کے درمیان۔ اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی عمریں سب کو معلوم ہوتی ہیں، دوسروں سے تو چھپاتے ہیں، مگر اب تو خود تو پتہ ہوتی ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہماری عمر کیا ہے، ہم کتنی، تو حضور نے جو فرمایا ہے 60 سے 70 کے درمیان، چلے 70 لگا لیں، تو 70 میں سے مائنس کر دیجئے تو کتنی عمر ہماری بچ گئی؟ اور جو ہم نے یہ عمر گزار چکے ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اب تک ہم نے کیا تیاری کی اللہ کو منہ دکھانے کی؟ ذرا حساب میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک کو، مجھے آپ کو، ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے دن کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔
اس آیت کے اندر قیامت کو کل کا دن فرمایا گیا. کل، غد کہتے ہیں کل کو. ہر آدمی یہ سوچے، غور کرے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے. تو ہم یہ سوچیں 70 سال جو زیادہ سے زیادہ عمر حضور نے بتائی ہے 60 سے 70، چلیے 70 ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ لگا لیجئے، اس میں سے اپنی عمر مائنس کریں اور سوچیں ہم نے اس عمر میں جو ہم نے گزار لی ہے اللہ کے ہاں کیا بھیجا ہے، ہم نے کیا ہم نے تیاری کی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے کی. تو ہمارے سامنے ہماری پوزیشن واضح ہو جائے گی کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. میرے دوستوں، اور ایک بات اور ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. کبھی اس میں موت نہیں ہے ہی نہیں. موت کو بھی موت آ جائے گی وہاں. حدیث میں آتا ہے جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جب جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک دمبے کی صورت میں ایک جانور لایا جائے گا. دمبے کی صورت میں اس کو لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اب جو ہے جہاں ہے بس وہیں موت آنی نہیں ہے. اور روایات میں آتا ہے یہ منظر دیکھ کر جنت والوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اب تو ہمیں رہنا ہی، اب تو موت ہے ہی نہیں، ہمیشہ اتنی پیاری جگہ میں ہمیں رہنا ہے. اتنی خوشی ہوگی کہ اگر خوشی کی وجہ سے موت ممکن ہوتی، ابھی موت کو ذبح کیا ہے تو خوشی کی وجہ سے ان کو موت آ جاتی، اتنی خوشی ہوگی. تو موت کو چونکہ ذبح کیا جا چکا اس لیے موت نہیں آئے گی، ورنہ موت آ جاتی. اتنی خوشی ہوگی اہل جنت کو یہ منظر دیکھ کر. اور اہل جہنم کو جب وہ منظر یہ دیکھیں گے جھانک کر، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ موت کو ذبح کیا جا رہا ہے. اتنا رنج ہوگا، اتنا صدمہ ہوگا، اتنا غم ہوگا کہ اگر غم اور صدمے کی وجہ سے موت ممکن ہوتی تو موت آ جاتی. مگر موت کو چونکہ ابھی ذبح کیا گیا ہے اس لیے موت آنے والی نہیں ہے. اب ہائے، اب ہمیشہ ہمیں یہیں رہنا ہے، اسی آگ میں جلنا پڑے گا. یہی بچھو ہمیں ڈستے رہیں گے، گدھے کے برابر بچھو. یہ دنیا کا بچھو نہیں ہے. میرے دوستو، اس کے لیے اچھا وہ ہمیشہ کی جو زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، تو 70 سال کی زندگی کی کوئی ریشو ہے اس کے مقابلے میں؟ کوئی تناسب ہے اس کا؟ مگر یہی 70 یا 60 سال کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی کی بنیاد اسی پر کہ اس نے وہ جو ہمیشہ کے عیش، اگر یہاں اس نے صحیح یہ 60-70 سال گزارے ہیں تو عیش ہی عیش ہے، اور اگر نہیں گزارے صحیح طرح تو ناکامی ہے. اگرچہ ایمان کی وجہ سے ایمان والے اتنا کم ایمان کے فرشتے بھی اس کو نہ جان سکیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جہنم سے نکال کر لے آؤ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، جلدی سے جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں ڈال دو. تو فرشتے جائیں گے جنت سے نکال کر اور جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا ذرہ برابر ایمان والوں کو جو جہنم میں جل رہے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں بھائی ڈال دیا؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں نکال لیا، سب کو نکال لیا جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان تھا، ان سب کو نکال لیا. پھر اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے لب بھر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکالیں گے پھر جہنم سے جن کے دل میں ایسا ذرہ برابر ایمان تھا جو فرشتوں کو بھی پتہ نہ چل سکا، ان کو بھی نکال لیا جائے گا. پھر جہنم کو بند کیا جائے گا کہ اب تم جاؤ، جو اب رہ گئے وہ ہمیشہ رہ گئے، بس اب بند ہے دروازہ. اب موت کو بھی موت ذبح کر دیا جائے گا. معلوم ہوا اتنا سا ذرہ برابر ایمان کے فرشتے، اور وہ فرشتے جن کو بھیجا گیا اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت دے کر بھیجیں گے کہ ایمان کو یہ بھانپ سکیں کہ کتنا کس میں ایمان ہے ذرہ برابر بھی، ان کو بھی وہ نکال لیں گے. اس سے بھی چھوٹا ایمان، بہت ہی کمزور درجے کا ایمان، وہ بھی کارآمد ہے، ایک نہ ایک وقت جہنم کی سے وہ بھی نکل آئے گا انشاءاللہ. مگر میں یہ عرض کرتا ہوں بھائی اس بات پر ہم خوش نہ ہوں
ہم یہ دیکھیں کہ وہ اگر جلنا پڑا جتنے عرصے تک، وہ کیا کم عرصہ ہے؟ اور وہ آگ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ ایک اگربتی پر ہی انگلی رکھیے تھوڑی دیر، پتہ چل جائے گا۔ اگربتی جس میں شعلہ نہیں ہوتا، صرف انگارہ ہوتا ہے، انگارہ شعلہ نہیں ہوتا۔ موم بتی میں تو پھر بھی شعلہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اگربتی کا انگارہ جس میں آگ نہیں ہوتی، شعلہ نہیں ہوتا آگ کا، انگارہ ہوتا ہے آگ کا، وہ آپ انگلی رکھیے اس پہ، میں سمجھتا ہوں 2-3 سیکنڈ بھی رکھنا مشکل ہے۔ جب ہم یہ اتنی سی یہ آگ کا انگارہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، تو ہم یہ برداشت کر لیں گے جہنم کی آگ کو؟ اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی جو ہماری ہے 60-70 سال، اور وہ بھی پتہ نہیں، اس کا بھی پتہ نہیں، آج کل تو ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں، آدمی بیٹھے بیٹھے ویزا آ جاتا ہے، بس معلوم ہوا انتقال ہو گیا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، جمعے کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی، جا کر کھانا کھایا، اور بس وہ ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا۔ ان کے گھر والے ماشاءاللہ بہت پرہیزگار لوگ تھے، انہوں نے عصر کی نماز میں جنازہ ہو گیا ان کا، وہی جو ابھی نماز پڑھ کے گئے تھے جمعے کی، عصر کی نماز میں ان کا جنازہ ہم نے پڑھا۔ کیا ہے، کیا کچھ بھروسہ نہیں ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، ایک پانی کا بلبلا ہوتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے اس کو پھٹنے میں، کیا زندگی ہوتی ہے اس کی۔ تو بس یہ تھوڑا سا وقت ہے بھائی ہمارے پاس، تھوڑی سی زندگی ہے یہی، مگر ذرا سی زندگی جس کی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جہاں موت ہی نہیں آنی، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ 60-70 سال تو مقابلہ ہی نہیں ہے، مگر بنیاد یہی ہے، آخرت کی زندگی کی بنیاد یہی 60-70 سال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قبر پر گزر ہوا، صحابہ رضی اللہ عنہم ساتھ تھے، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ قبر کی جو میت ہے اس وقت جو قبر میں موجود ہے، یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش میں دنیا کی زندگی میں 2 رکعت زیادہ پڑھ لیتا، 2 رکعت ہی پڑھ لی ہوتی۔ یہ آج قبر میں جا کے اس وقت یہ تمنا، اس کی آرزو یہ ہے کہ 2 رکعتیں اور زیادہ پڑھ لی ہوتی۔ ارے بھائی یہ تو چلیے جہنم والوں کا حال ہوا، جنت میں جانے کے بعد بھی اہل جنت کو ویسے تو بہت خوشیاں ملیں گی، لیکن ایک چیز کا رنج ان کو بھی ہوگا کہ کاش جتنی ہم نے عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے، اس سے کچھ زیادہ کر لی ہوتی۔ ایک رنج ان کو بھی لگا ہوا ہوگا۔ جنت کی ساری نعمتیں حاصل ہیں، عیش و عشرت حاصل ہیں، مگر ایک غم پھر بھی لگا رہے گا کہ کاش جب وہ اپنے سے اوپر درجے والوں کو دیکھیں گے کہ کاش ہم نے بھی کچھ زیادہ عبادت کر لی ہوتی تو آج اس درجے سے بھی اوپر کے درجے میں ہوتے۔ تو بس بھائی یہ تو ہمارے لیے یہ جو زندگی ہے یہ سونے کی کان ہے کہ جس کے مالک نے ہمیں چھوڑ دیا ہو کہ جاؤ جتنا سونا نکالنا ہو نکال لو، جب میری مرضی ہوگی ابھی نکالتے رہو، وقت نہیں بتاؤں گا کہ کب تمہیں پابندی لگاؤں گا کہ اب نہیں نکالنا، لیکن جب میں پابندی لگاؤں گا تو ایک ذرہ برابر سونا نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ابھی جتنا نکالنا ہے نکال لو، وقت معلوم نہیں، جب میری مرضی ہوگی میں پابندی لگا دوں گا، پھر ایک ذرہ بھی سونا نہیں نکال سکتے۔ اب وہ آدمی جس کو یہ اجازت ملی ہو وہ یہی سوچے گا کہ اب تو یہ موقع بہت اچھا ہے، پتہ نہیں کب وہ پابندی لگا دے، لہذا جتنا موقع ہو سکتا ہے نکال لو، جتنا ہو سکتا ہے نکال لیا جائے سونا۔ بس یہی کچھ حالت اس وقت ہماری ہے کہ اللہ نے موقع دے رکھا ہے، جب اللہ چاہیں گے روح نکال لیں گے جسم سے، پھر ہم اس قابل نہیں رہیں گے کہ اعمال کر سکیں، اور وہ وقت بھی معلوم نہیں کہ کب نکالیں گے۔ تو بس سونے کی کان میں ہے اس وقت، ہم جتنا چاہیں فائدہ اٹھا لیں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران ایک قبر پر گزرے، جلدی سے اپنی سواری سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید کسی اللہ والے کی قبر ہے، بزرگ کی قبر ہے، اس وجہ سے اترے ہیں، برکت کے لیے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ نے بھی ایک قبر کے پاس رک کر یہ فرمایا تھا کہ قبر میں جانے کے بعد میت کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش 2 رکعت ہی زیادہ پڑھ لی ہوتی، تو اس لیے میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں اتر کے، میرے پاس تو موقع ہے ابھی۔ حضرت عبداللہ ابن یہ قدر کرنے والے لوگ تھے، قدردان لوگ تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسے ایسے اعمال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہی ہم بہت ساری نیکیاں اور ثواب کما سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کلمتان، 2 کلمے خفیفتان جو زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان علی المیزان، کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بھاری ہیں، جب ان کو رکھا جائے ترازو میں تو بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، مگر اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چھوٹے سے کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ 2 کلمے اللہ کو محبوب ہیں، تو فرمایا علماء فرماتے ہیں اشارہ اس میں اس طرف ہے کہ جو شخص ان دونوں کلموں کو پڑھتا رہے گا، پڑھنے کا اہتمام رکھے گا، وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ جب یہ 2 کلمے محبوب ہیں تو ان کو پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ وہی دیکھیے 2 کلمے چھوٹے سے ہیں، زبان پر بھی بھاری نہیں ہیں، ترازو میں جب ان کو قیامت کے دن رکھا جائے گا، جب اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، بہت بھاری ہیں ترازو میں، یہ پلڑے کو جھکا دیں گے نیکیوں کے، اور اللہ کو محبوب ہے، اللہ جو ان کو پڑھتا رہے اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا۔ چھوٹا سا عمل لیکن انعام بہت زیادہ۔ ایک درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، یہ درود چھوٹا سا درود ہے، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ جو شخص یہ درود پڑھ لے اس کو 10,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص یہ درود شریف پڑھ لے ایک دفعہ، اس کو 10,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جملہ، یہ کلمہ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ کلمہ ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 20 لاکھ نیکیاں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس کو سورہ اخلاص یاد ہے اس کو یہ کلمہ آرام سے یاد ہو سکتا ہے، اچھا خاصا حصہ تو سورہ اخلاص کا ہے اس میں، اور سورہ اخلاص کس کو یاد نہیں ہوتی؟ سبھی کو یاد ہوتی ہے۔ آپ بتائیے چھوٹا سا کلمہ اور اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ یہی بس تھوڑی سی زندگی ہے، یہی تھوڑا سا وقت ہے۔ ایک بزرگ کا ایک قبر پر گزر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف فرمایا کہ قبر میں جو مردہ ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی کہ بھائی قرآن کی کیوں تلاوت کر رہے ہو؟
تو اس نے جواب دیا کہ یہاں پر جب فرشتوں کے سوال و جواب میں جو کامیاب ہو جاتا ہے پھر اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ قیامت تک کا بھی وقت باقی ہے، تم اگر کوئی عمل کرنا چاہو تو اجازت دے دی جاتی ہے. تو میں نے اپنے لیے تلاوت کا عمل منتخب کر لیا، اللہ نے اجازت دے دی کہ تلاوت کر سکتے ہو. لہذا اب تک میں 70,000 قرآن کریم ختم کر چکا ہوں. 70,000 قرآن کریم ختم کر چکا ہوں. لیکن بات یہ ہے تم ایک سبحان اللہ پڑھ کر اس کا ثواب مجھے دے دو، کیونکہ یہ 70,000 قرآن کریم تمہاری ایک سبحان اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیسے؟ تو وہ قبر والے نے جواب دیا، قبر یہ دار الجزا ہے، یہاں قرآن کریم کا پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو دنیا ہی میں ہے. اب تو میں دنیا سے قبر میں آ چکا، عالم برزخ میں ہوں، یہاں کوئی ثواب نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کوئی عمل تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن ثواب کچھ نہیں ملتا. تو میں 70,000 دفعہ جو یہ قرآن کریم ختم کر چکا ہوں، تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر مجھے بخش دو تو یہ 70,000 قرآن کریم کا یہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. تم مجھے ایک سبحان اللہ بخش دو پڑھ کر. اب اندازہ لگائیے ایک سبحان اللہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کننا اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا، جب ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اوپر چڑھ رہے تھے کسی بلند جگہ پر، ٹیلے پر، پہاڑ پر، تو ہم لوگ اللہ اکبر کہتے جا رہے تھے. بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے. اور جب ہم لوگ نیچے اتر رہے تھے کسی ٹیلے سے، پہاڑ سے، سفر کے دوران ایسا ہوتا ہی ہے، تو ہم لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا ہی اس طرح تھا، سبحان اللہ پڑھنا سنت ہے اوپر سے نیچے اترتے ہوئے. اب یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی حیثیت نہیں، بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن وہاں کیا معلوم ہو رہا ہے، یہ قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، کتنی قیمت ہے. ایک سبحان اللہ 70,000 قرآن کریم پر بھی بھاری ہے. وہاں پتہ چلے گا جا کے کہ ہم لوگوں نے کتنا وقت ضائع کر دیا، کتنا وقت ضائع کر دیا. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان فرمائی کہ جو جنازے کے ساتھ ساتھ جائے اور تدفین تک شریک رہے تو اس کو ایک قیراط کے برابر اجر، سونا صدقہ کرنے کے برابر اجر ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہم نے تو کبھی یہ حدیث نہیں سنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، تو چلو حضرت عائشہ کے پاس ابھی پوچھواتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، تصدیق کروائی، انہوں نے تصدیق کی تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہائے نہ جانے ہم نے کتنے قیراط ضائع کر دیے، نہ جانے ہم نے کتنے قیراط ضائع کر دیے، کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا تو پتہ نہیں ہم ہر میت کی تدفین میں شریک ہوتے اور خوب ثواب کماتے اور پتہ نہیں کتنے قیراط ہمیں مل جاتے. حسرت سے فرمایا کہ ہائے نہ جانے ہم نے کتنے قیراط ضائع کر دیے. بھائی یہی وقت ہے، یہی تھوڑا سا وقت ہے، ہم اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یہ ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے 5 احادیث نکالی اور اپنے بیٹے کو دی، حماد کو. ان کے بیٹے کا نام بھی حماد تھا، انہوں نے اپنے استاد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا. 5 لاکھ احادیث میں سے 5 احادیث نکالی تھی. ایک دفعہ میں نے ان کو بیان بھی دیا تھا، یہاں شاید جمعے میں یا اتوار میں بیان ہوا تھا، ایک حدیث کا لے کر اس کی تشریح کی تھی میں نے. الحمدللہ ہوگا، شاید انہوں نے محفوظ بھی کیا ہے.
تو بہرحال وہ 5 احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، یہ حدیث جو اب میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہی بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ میں نے جو ابو داؤد شریف لکھی ہے، تالیف کی ہے، 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 حدیثیں نکالی ہیں منتخب کر کے، جو سب کی سب یا تو صحیح ہے یا صحیح کے قریب قریب ہیں۔ 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 حدیثیں جو ابو داؤد کی ہیں، ابو داؤد شریف میں، وہ نکالی ہیں، اور فرمایا ان کا بھی خلاصہ 4 حدیثوں میں نکالا ہے ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کون ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ؟ قدردان ہے، قدردان، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اور دریا کے اندر ایک کشتی تھی کچھ فاصلے پر، وہاں پر ایک آدمی تھا کشتی میں سوار تھا، اس کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا۔ اب وہ چھینک آنے پر الحمدللہ کی یا تو ہلکی سی آواز آئی ہوگی امام ابو داؤد تک کیونکہ وہ دور تھا، یا پھر اس کے ہونٹوں کی حرکت سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس نے الحمدللہ پڑھا ہے، لہذا ادھر ادھر دیکھا، کشتی کرائے پر لی، کشتی کرائے پر لی، 3 درہم اس کو کرایہ دیا، وہاں تک پہنچے اور اس کو جا کر کہا یرحمک اللہ۔ جب جس کو چھینک آیا اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں سننے والے کو، الحمدللہ سننے والوں کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، پھر اس کو جواب دینا چاہیے چھینکنے والے کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ جواب دینا، یہ سنت ہے، یہ عمل سنت ہے۔ تو جب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر 3 درہم کشتی کرائے پر لی اور وہ اس نے وہاں پہنچایا، اور پھر جا کر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یرحمک اللہ، تو اس نے کہا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی غیب سے کہ اے ابو داؤد، آج تم نے 3 درہم کے بدلے جنت خرید لی۔ 3 درہم کے یہ ہے قدردان لوگ، ان کو معلوم ہے کس عمل کی کیا قیمت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں سے کس عمل پر کتنا ملتا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، ہمارے نزدیک تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، مگر ان کے نزدیک ان کی عظمت بہت تھی، فوراً کشتی کرائے پہ لی۔ بتائیے، تو یہی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 4800 حدیثیں منتخب کر کے صحیح ابو داؤد، سنن ابو داؤد کو میں نے ترتیب دیا، اور پھر اس کا بھی خلاصہ نچوڑ نکالا ہے 4 حدیثوں میں، ان میں سے ایک حدیث یہی ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ اب وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے ہم سب مسلمان ہیں نا، ہے نا، لیکن ہمارا اسلام اللہ کو پسندی ہے یا نہیں؟ اس کی کیا علامت ہے کہ ہمارا مسلمان ہونا اللہ کو اچھا بھی لگتا ہے، ہم اللہ کے پسندیدہ مسلمان بھی ہیں، اس کی کیا علامت ہے؟ وہ اس حدیث میں حضور نے بیان فرما دی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ اتنی سی چھوٹی سی حدیث شریف نصف العلم کہا ہے، نصف علم، آدھا علم ہے اس حدیث کے اندر، آدھا دین کہا کسی نے کہ آدھا دین اس حدیث کے اندر آ گیا، ذرا سی حدیث میں، حضور کے ذرا سی حدیث کی دیکھیے آپ قدر و قیمت کتنی ہے کہ آدھا دین اس میں حضور نے سمو دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آدمی کے اسلام کے اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو ترک کر دے۔ لا یعنی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی کو ترک کر دے، بیکار چیزوں کو ترک کر دے، تو اللہ کے ہاں اس کا اسلام پسندیدہ ہو جائے گا، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ کام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو یہ وہ کام جن میں دنیا کا کوئی فائدہ ہو، حلال کام بھی ہو، حلال بھی ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، اور دنیا کا فائدہ، خالص دنیا کا فائدہ، جیسے کاروبار کرنا، نوکری کرنا، کوئی اگر بے ایمانی نہیں کر رہا،
اور شریعت کے کسی اصول کی خلاف ورزی نہیں کر رہا تو عین عبادت ہے. دکان پر بیٹھنا اور کیا ہے یہ کھیتی باڑی کرنا اور نوکری کرنا, ملازمت کرنا, دفتر جانا. ایک دفعہ ہمارے شیخ نے, ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا, ارے تم کیا سمجھتے ہو ان ٹھیلے والوں کو, سبزی والوں کو, تم ٹھیلے اور سبزی والوں کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ جو آواز لگاتے ہیں آلو اتنے روپے کلو, پیاز اتنے روپے کلو, ان کو ایک ایک جملے پر سبحان اللہ الحمدللہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے. فرض کام میں مشغول ہیں, فرض کام میں. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, ایمان لانے کے بعد کسب حلال کمانا فرض ہے, فرض کام میں مشغول ہے. وہ اس فرض کے لیے آواز لگا رہا ہے. سبحان اللہ تو نفلی چیز ہے, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا نفلی چیز ہے, اور یہ فرض کام کر رہا ہے. فرض کا درجہ نفل سے زیادہ ہوتا ہے. لہذا یہ جو آلو اتنے روپے کلو, پیاز اتنے روپے کلو, ارے چوری ڈاکہ تھوڑی ڈال رہا ہے کوئی, اپنے حلال کام کے لیے وہ آواز لگا رہا ہے. فرمایا اس پر سبحان اللہ الحمدللہ سے زیادہ اجر ملے گا. ان کو ملتا ہے ایسے لوگوں کو, کیونکہ حلال کام کے لیے کر رہا ہے, اپنے حلال پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو رشوت لیتے ہیں, ڈاکے ڈال رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, ایسا تو کام نہیں کر رہا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آواز لگا رہے ہیں, یہ اللہ والے سمجھتے ہیں, اللہ والے جانتے ہیں, ان کی نگاہیں ہوتی ہیں کس عمل پر کیا مل رہا ہے کیا مل رہا ہے. تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, اسلام کے پسندیدہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ چھوڑ دے لا یعنی باتوں کو. تو ایک تو کام وہ ہے جو دنیا کے ہیں, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کیا جائے, خالص دنیا کا کام ہے مگر وہ عبادت بن جاتا ہے. یا کوئی دین کا کام ہو وہ تو ہے ہی عبادت. تو یہ تو ایک قسم ہوئی. دوسری قسم, جن کاموں میں دنیا کا بھی نقصان ہو یا وہ کام جو دین کے لیے نقصان دہ ہو, جن میں دین کا نقصان ہوتا ہو, تو ظاہر ہے یہ لایانی میں آتا ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. دنیا کا نقصان ہو رہا ہو جس کام کے لگنے میں, اس کام میں نہیں مشغول ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لایانی میں آ گیا. اور حدیث میں ہے, حضور نے فرمایا کہ اگر پسندیدہ بننا چاہتے ہو, اپنا اسلام اللہ کے ہاں پسندیدہ بنوانا چاہتے ہو, تو لایانی ترک کرو, فضول چیزوں کو ترک کرو. حساب لینے پر اگر اللہ آ جائیں تو اس کا بھی حساب ہوگا کہ بتا اس وقت یہ فالتو بیٹھا ہوا ریت کیوں قرید رہا تھا, تو کیوں قریدی تو نے ریت؟ ظالم, تو اس وقت کوئی تسبیح نہیں پڑھ سکتا تھا, تلاوت نہیں کر سکتا تھا. اس پر بھی حساب ہوگا, روایات میں آتا ہے. کیا حساب دیں گے؟ اس لیے دوسرے کام وہ ہیں جن میں یا تو دین کا نقصان ہو یا دنیا کا نقصان ہو, یہ دونوں لایانی کام ہیں. اور تیسرا کام, نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. ایسے بھی کام ہوتے ہیں, نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ, جیسے یہی فالتو بیٹھے ہوئے ریت قرید رہے ہیں, اس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ کوئی دین کا فائدہ. تو ایسے کام میں لگنے سے فائدہ. اور وہ کرکٹ کا میچ دیکھنا, ڈرامے دیکھنا, دنیا کا بھی نقصان ہے, دین کا بھی نقصان ہے. اب تو اور مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ اب تو کرکٹ کے میچ جو آتے ہیں اس میں جب کوئی ایسا اہم موقع آتا ہے تو لڑکیوں کو کا ناچ دکھایا جاتا ہے. وہ لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں, کوئی چوکا یا چھکا ہوا تو اب وہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں, اور برہنہ حالت میں, قابل اعتراض حالت میں ان لڑکیوں کو فوکس کر کے دکھاتے ہیں. آپ بتائیے ہمارے نوجوان اپنا ایمان کہاں برباد کر رہے ہیں, کہاں ضائع کر رہے ہیں, کن چیزوں میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. دنیا کا بھی نقصان ہے کہ اگر اس وقت میں آپ کوئی کام کاج کرتے تو کچھ 2 پیسے کما لیتے, اور دین کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے. یہ سب لایانی ہے. اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں, ان چیزوں سے توبہ کرنی ہوگی ہم لوگوں کو. تو یہ 3 قسم کے کام ہیں جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہو, دین کا بھی فائدہ ہو. یہ کام لایانی بلکہ عبادت نہیں ہے.
اور دوسرے کام جن میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، یہ بھی لایانی میں آتے ہیں، اور تیسرے قسم کے وہ کام جن میں دنیا کا بھی نقصان ہو دین کا بھی یا دین کا نقصان ہو، یہ دونوں آخر کے یہ لایانی میں ہی آتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 14 جلدوں میں فتح الباری لکھی ہے عربی زبان میں، بخاری شریف کی سب سے اچھی شرح فتح الباری ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی۔ اس کے لکھنے والے علامہ ابن حجر عسقلانی 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے، یہ 1,00,000 حدیثیں ان کو یاد تھیں، ایسی یاد نہیں تھی، سند کے ساتھ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے واسطوں سے ان کو حدیث پہنچی ہے سب کے نام بھی یاد تھے، ہر حدیث کے ساتھ سب کا نام یاد تھا۔ یہ شخص اتنا بڑا آدمی تھا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ نے ان سے کام بھی بہت بڑا لیا کہ بخاری شریف کی شرح لکھی ہے جو آج تک مقبول ہے، سب سے زیادہ مقبول شرح یہی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ لکھتے تھے اس وقت سرکنڈے کے قلم ہوتے تھے لکڑی کے، تو بار بار اس کو ڈبو کے لکھنا ہوتا تھا، روشنائی میں ڈبویا، پھر اس کو صاف کیا، اس سے جو دوات کے کناروں سے جو زیادہ روشنائی لگ جاتی تھی، ظاہر ہے جب ڈبویا تو کافی روشنائی لگ گئی، تو اس کو پھر صاف کرتے تھے کناروں سے، تھوڑا سا پہنچتے تھے، پھر لکھنا شروع کرتے تھے، تو اچھا خاصا وقت لگتا تھا، تو بار بار ایسا کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ لکھنے کے دوران جب وہ ایسا کرتے تھے ڈبونا اور پھر پوچھنا، اس دوران وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے تھے۔ جتنی دیر یہ کام کرنا ہوتا تھا اتنی دیر بھی خاموش نہیں رہتے تھے، حالانکہ اب بھی عبادت میں مشغول ہیں، دین کی باتیں لکھ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، مگر اس وقت بھی جب روشنائی میں ڈبویا قلم کو اور اس کو پوچھا اس کے کناروں سے دوات کے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہتے تھے، پھر لکھنا شروع کرتے تھے۔ وقت کی قدر کہ کوئی ہمارا لمحہ ضائع ہی نہ ہو، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، ان کے شیخ تھے میاں جی نور محمد جنجانوی، ہمارے استاد ہیں مولانا حنیف صاحب، انہوں نے ان کا وہ حجرہ دیکھا ہے جہاں وہ پڑھاتے تھے بچوں کو، قاعدہ اور قرآن شریف پڑھاتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ آج تک ہندوستان میں جنجانہ ایک جگہ ہے جہاں کے وہ رہنے والے تھے، چھوٹا سا قصبہ تھا یا گاؤں ہے، آج تک اس حجرے سے خوشبو آ رہی ہے، اور وہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، جس کا جی چاہے وہاں جا کے سونگے۔ تو یہ ان کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی سودا خریدنے جاتے تھے تو بس تصویر لا الہ الا اللہ 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 پڑھتے رہتے تھے، اور جب سودا خریدنے جاتے تھے تب بھی پڑھ رہے ہیں، راستے میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ سودا خریدا تو دکاندار کہتا تھا پیسے دے دیجیے، فرمایا یہ لو، تھیلی میں پیسے ہوتے تھے، لو بھائی یہ خود ہی لے لو، گن کے اور خود ہی رکھ دینا حساب کر کے، اتنی دیر اگر میں حساب کروں گا اتنی دیر میں اللہ کا ذکر ہی کیوں نہ کروں، تم خود ہی کر لو حساب۔ اور وہ دکاندار ان سے پیسے لے کے اور جو کچھ ہوتے تھے اور وہ گن کے، اور جو باقی پیسے ہوتے تھے وہ واپس تھیلی میں رکھ کے ان کو دے دیتے تھے، لیجیے حضرت یہ لے لیجیے، اور حضرت اتنی دیر میں اللہ اللہ میں ہی مشغول رہتے تھے کہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، بیکار نہ چلا جائے، لا یعنی میں خرچ نہ ہو جائے، فضول خرچ نہ ہو جائے۔ چھوٹی ذرا سی زندگی 60-70 سال کی، آگے کی زندگی کو بنانے کی یہی زندگی ہے، تھوڑے سے لمحات ہیں بس، اس میں کچھ کر گزرنے چاہیے۔ کیوں بھائی کر گزرنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تھوڑی سی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس کی قدر اور اس کی قیمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، طریقہ بھی تو ہو۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام کاموں کا ایک نظام الاوقات بنایا ہوا تھا۔ صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، سارا رات کے سونے تک ان کے معمولات پرچے پہ لکھ کے مقرر تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پرچے پر لکھیں، ان معمولات کو پرچے پر لکھیں، اپنے معمولات بنائیں، پرچے پر لکھیں، اور
پینسل سے بنائیں، کیونکہ گرمی اور سردی میں اوقات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو آپ پینسل سے بنا لیجئے تاکہ آپ اس کو ربر سے مٹا سکیں، گرمی اور سردی کے مطابق آپ اپنے اوقات تبدیل کر سکیں۔ تو اس میں لگائیے، اس میں کوئی لایانی نہ رکھیے، بس ختم ہو گئی بات کہ ہمیں ٹی وی دیکھنا ہی نہیں ہے تو اس کا وقت ہم نکالیں، اس میں کیا کرنا ہے بھائی، ہمیں تلاوت کرنی ہے، فلاں تسبیحات پڑھنی ہے، یا ہمیں قرآن شریف کی کا سیکھنا ہے، تجوید سیکھنی ہے قاری صاحب سے، یا اور اوقات اس کو آپ لایانی کے اوقات رکھیں ہی نہیں، سارے صبح سے شام تک آپ اپنا ٹائم ٹیبل، انگلش میں کہتے ہیں ٹائم ٹیبل بنائیے اور اس کو لکھیے، اس کو پرچے پہ، اور اس میں سارے اپنے معمولات لکھ لیجیے، بس اس پر عمل کیجیے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 2 گر کامیابی کے ہیں، 2 گر کامیابی کے ہیں، یعنی جس نے یہ اپنا لیے تو کامیابی انشاءاللہ یقینی ہے اس کی۔ فرمایا نمبر 1 پابندی اوقات، نمبر 2 ہمت، کہ یعنی آپ اپنے اوقات کو منضبط کریں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، ہر چیز کا ٹائم ٹیبل بنا لیں، مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور رات کو اتنے بجے سونا ہے، پھر فجر میں صبح اٹھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور فرمایا یہ تو آپ نے کر لیا ایک کام، دوسرا کام ہمت ہے، یعنی جس کام کا جو وقت آ گیا آپ نے ٹائم ٹیبل میں لکھا اور دیکھا اچھا بھائی میرے اس کام کا وقت ہے، بس ہمت کر کے اب اس کام میں لگ جائیں، پابندی اوقات اور ہمت۔ فرمایا یہ 2 گر کامیابی کے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کے کہ وقت میں برکت ہوتی ہے، جو ٹائم ٹیبل بنا کے رکھتے ہیں ان کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، وقت میں برکت ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، چھٹی کے دن کا بھی ٹائم ٹیبل میں شامل کیجیے کہ نمبر 1 چھٹی کے دن ہمیں کیا کرنا ہے، نمبر 2 اچانک چھٹی مل گئی، حالات خراب ہو گئے جی، اب وہ وہاں سے واپس آنا پڑا، گھر آ گئے، اب فارغ ہیں، اس وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے، اب دیکھا ہم نے ٹائم ٹیبل، اب فوراً اس کام میں لگ جائیں گے، ورنہ وہ چھٹی کا دن بیکار چلا جائے گا، اور اچانک اگر چھٹی مل گئی تو وہ وقت بھی بیکار جائے گا آپ کا۔ لہذا اس وقت کو بھی آپ فوراً اس کو، ہر چیز کو آپ قید میں جکڑ دیں، وقت کو ہر چیز کی قید میں جکڑ دیجئے، کام کی قید میں جکڑ دیجئے، بس انشاءاللہ۔ اور جس کام کا جب وقت آ جائے ہمت سے کام لے کے، اس وقت جی تو چاہے گا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرو، ابھی تھوڑا کچھ اور تفریح کرو، آرام کرو، اچھا اس میں تفریح کا بھی وقت رکھیے، کبھی آپ کا نفس کہے کہ یہ تم نے تو تفریح کا تو ہمیں وقت ہی نہیں دیا، تو تفریح کا، ہنسی مذاق کا، کچھ دل لگی کا بھی وقت ہو وہ بھی رکھ دیجیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو نفس کا سرکش گھوڑا زیادہ ہی سرکش ہو جائے کہ یہ تو بہت ظالم صوفی ہے، تو ہمیں کچھ بالکل ہی اس نے ہمیں قید کر کے رکھ دیا اس نے، تو تھوڑا سا آپ ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے، تاکہ یہ نفس کا سرکش گھوڑا جو ہے یہ حد سے آگے نہ بڑھے۔ ظالم ہم نے تجھے تفریح، وہ کہے گی آج تو چھٹی ہے، آج تو ایش کرو، تو اس سے ہم کہہ سکیں گے ظالم وہ فلاں وقت تفریح کا نہیں رکھا، دوستوں کے ساتھ بات چیت کا وہ وقت نہیں رکھا ہم نے، اب تو کیوں چاہتا ہے تفریح کا وقت؟ ٹھیک ہے، اب تفریح کے وقت میں ہم تجھے تفریح دیں گے، ہم نے ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا ہے، تو آپ ہر چیز کا، تفریح کا بھی وقت رکھیے، آرام کا وقت رکھیے، اور مصروفیات کو اپنی 24 گھنٹے کو تقسیم کر لیجئے، اور یہ طریقہ ہے۔ اور چھٹی کے دن کا اور اچانک چھٹی مل جانے کو بھی آپ منضبط کیجئے کہ اگر اچانک چھٹی مل گئی تو مجھے فوراً اس کام میں مشغول ہو جانا ہے، چھٹی کے دن مجھے یہ کام کرنا ہے۔ بعض لوگوں کی جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، بعض کی اتوار کو ہوتی ہے، اور بعض کی ہفتے اور اتوار کی ہوتی ہے، بس دو دن ہے یا ایک دن ہے، بس اس کو آپ چھٹی کے دن کام جو رکھیے اس میں لکھ لیجیے، تو یہ اس طرح سے ہمارے اوقات صحیح گزریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔